الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر مہمان گرامی، میرے دوستوں، بزرگوں، احباب، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے اور اپنے محبوب کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم کرتے آئے ہیں، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بہرحال آج جو میرا موضوع ہے اور عنوان ہے وہ ہے تذکرہ مصطفیٰ اور میلاد منانے کی خوشی۔ تذکرہ مصطفیٰ اور میلاد منانے کی خوشی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت کائنات میں حضور علیہ السلام، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی رنگ میں پایا، ندانم ہاں گلے خندہ چرنگ و بودار کہ مرغ ہر چمن آرزو بودارم۔ ہر ایک کی یہی آرزو ہے، ہر ایک یہی تمنا رکھ رہا ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں۔ انبیاء انتظار میں کھڑے، یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ پچھلے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، ماضی لوگوں کے منتظر بیٹھے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر دیتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، اے اللہ دعا کرتا ہوں اس رسول کو بھیج ہی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، اب میرے بعد وہی آئے گا، سن لو اس کا نام احمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ صلی اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے واریوں کو بتا رہے، 12 واری بیٹھے جو ان کے خاص لوگ ہیں۔ ایک کھڑا ہو گیا، ایک نے کہا حضرت جس کی تعریف آپ بھی کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ بھئی بندوں کو حیرت تو ہوئی کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید یہ سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، تو ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباتیں نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانی ہے اس نے وہ چٹھے بیار جتوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جیتے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں ہوندا، عیب ہو بھی تو نظر اور جہاں ہو ہی نہ۔ حسان بن ثابت حضور کے سامنے کہہ رہے خلقت مبرعا من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے بنایا، کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا۔ تو ہر مقتدی کا خیال کہ میرا امام اعلیٰ، ہر شاگرد کا خیال کہ میرا استاد اعلیٰ، ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ آپ اس محفل میں آئے ہیں، کوئی کہاں سے سفر کر کے آیا، کوئی کہاں سے سفر کر کے آیا، ظاہر سی بات ہے سفر کی تھکن تو ہوتی ہے۔ یہ جو جملہ ایسا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا۔ سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، ارے وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہوگا کہ اگر اس کے نالین کے
کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ میں اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مس نہ ہو جاؤں۔ ارے کائنات میں جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں۔ وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ ہو نہ، اقبال سے بھی پوچھ لیا، اقبال کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بس میں تو عید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبشہ آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو حضور کے آنے کی خوشخبری اور بشارتیں، خبر نہیں خوشخبری، ایک ہوتی ہے خبر، ایک خوشخبری یعنی کہ خوشی کی خبر۔ میلاد کا معنی ہی خوشی ہے، حضور آئے تو خوشی ہوئی۔ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک یفرحوا، تو جب فلیفرحوا، تو جب انبیاء نے پہلے ہی بشارتیں دے دی کہ اب میں ہمارے بعد وہی نبی آنے والا ہے۔ اب جو ہے میں ایک حدیث آپ کو پڑھنے لگا ہوں، وہ حدیث جو ہے ایک عبداللہ ابن عباس سے ہے، ایک عمر فاروق سے ہے کہ ہمارے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے اگر جو ہماری تورات میں اتر جاتی تو ہم اس کو بطور عید عید مناتے آپ کی۔ تو ایک روایت عبداللہ ابن عباس سے ہے، دوسری عمر فاروق سے۔ تو انہوں نے آگے سے پوچھا کہ یہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں یہ آیت کون سی ہے، یہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں آیت کون سی ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت اگر ہماری تورات میں اتر جاتی تو ہم اس کو بطور عید مناتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم تو پہلے ہی اس آیت کے اترنے سے 2 عیدیں مناتے۔ کتنی؟ 2۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری، جمعہ بھی عید۔ یہ آیت یوم عرفات پہ اتری، یوم عرفات بھی ہمارے لیے عید، یوم عرفات بھی ہمارے لیے عید۔ دین کس پہ ختم ہوا؟ دین کس پہ ختم ہوا؟ حضور پر۔ اونچا بولیے، دین کس پر ختم ہوا؟ اللہ کی نعمت تمام کس پر کی گئی؟ صاحب قرآن کون ہے؟ ایمان، رمضان، یہ سب کچھ کس کے صدقے سے ملا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ، سورج، چاند، ستارے سب کس کے صدقے سے ملے؟ یہ امین و احسان، یہ دریاؤ بہار، یہ بلبلوں کے ترنم، یہ کلیوں کے تبسم، یہ دریاؤں کی روانی، یہ سمندروں کی دنیانی، یہ سب کس کے صدقے سے ملی ہے؟ ارے اگر ایک آیت کے اترنے پر 2 عیدیں ہوں تو جس دن کل آیتوں والا رسول آیا، یہ کوئی ایک نہیں کروڑیں عیدیں اس پر قربان۔ میلاد مصطفیٰ کی خوشی پر ساری عیدیں اس عید پر قربان۔ یہ وہ عید ہے۔ یہ وہ عید میلاد النبی ہے کہ اگر اتر جائے۔ اب یہ جو ہے میں نے بات پیش کی، آخری حدیث پیش کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، اس کو سمجھانے کے لیے کہ دین کی جو باتیں ہیں اور دین کے احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، صرف یہ مراد نہیں ہے، دین کی باتوں میں حضور کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور صحابہ کی مجالس جہاں الگ سے نماز، روزہ، حج کی ترویج و ارشاد کے لیے لگتی تھی، وہاں خالصتاً صحابہ کی مجالس جو ہے وہ حضور کے ذکر کے لیے لگتی تھی۔ اب میں روایت پڑھنے لگا ہوں۔ ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپس میں کسی مضمون پر گفتگو چل رہی تھی اور کوئی عنوان کو بحث چل رہی تھی، تو حضور علیہ السلام گزرے، بار آئے پوچھا، کہا ما اجلسکم، آپ کے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو یہاں پر کس چیز نے بٹھا کے رکھا؟ آپ کو یہاں پر کس چیز نے بٹھا کے رکھا ہو؟ آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے آج کل کے دور میں کوئی بندہ فارغ تو نہیں ہے، سارے کام میں مصروف ہے، پھر بھی آج آپ لوگ محفل سجانے، محفل میلاد پہ آئے، آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے، آپ جواب تو دیں گے۔ کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ یہ جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں یہ نسائی کے ہیں، ویسے یہ جو حدیث ہے مسلم میں موجود ہے اور ترمذی میں موجود ہے۔ تو کہا ما اجلسکم، کہا ند اللہ،
व नहमदुहु नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। अल्लाह ने आपकी सूरत में जो हम पर करम किया है, इस करम पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। मुझे बताओ मिलाद और क्या है? ये लफ्ज पढ़ेंगे मैंने ईसाई के पढ़े, अब मुस्लिम में वो भी वहाँ है नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु, यहाँ पे लिदीनी है, वहाँ लिल इस्लामी है। मफहूम है कि ये हदीस है कि बस थोड़े लफ्जों का फर्क है। तो कहा हम इसलिए बैठे हैं नदुल्लाह कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही, जिसने हमें दीन की हिदायत दी, व मन्ना अलैना बिका, और आपकी सूरत में जो हम पर करम किया है उस करम पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। यहाँ पे हसन बिन साबित की बोली देखे, वो कहते हैं व मन्ना अलैना रब्बुना व बस फीना मुहम्मदा, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान ये कर दिया कि अपना महबूब अता कर दिया। अगर इन्हीं लफ्जों को अगर उर्दू में ढाला जाए तो फिर शेर यूं बनता है कि फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। तो जब कहा ऐ सहाबा तुमने बात की, क्या तुम इस बात पर कसम उठा सकते हो? इस बात पर कसम उठा सकते हो? कहा अल्लाह की कसम हम इसलिए बैठे हैं। कहा तो इस कसम का मतलब ना तो आप पर बोहतान की वजह से लिए और ना ही आपके कौले सदाकत पर मुझे कोई शक है, ना कौले सदाकत पर कोई शक है और ना ही किसी बोहतान की वजह से कसम ली। फिर कसम क्यों ली? कहा तुम तो बाहर बैठे हुए थे, अतानी जिब्राइल फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कहा कि आप तुम तो बाहर बैठे हुए थे, अंदर मेरे पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने बताया कि महबूब बाहर निकल के तो देखो क्या हो रहा है। कहा फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, इस सहाबा के अमल पर अल्लाह फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। इस सहाबा के अमल पर, महफिल मिलाद पर यही हुजूर के तस्करे चल रहे थे, हुजूर की बातें चल रही थी, हुजूर की नातें चल रही थी। इस बात पे जो है अल्लाह फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा था। भाई हुजूर आगे 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 आगे, ठीक है जी आगे। अब इस पर तबसरे की क्या जरूरत है, तज़किये की क्या जरूरत, आगे बस हम कहते हैं पूरी रात सारी रात बैठ के नतखानी करना, हुजूर आगे आगे। अब ठीक है जी आगे, नमाज पढ़ो रोजे रखो काम। तो ये सहाबा से पूछिए वो क्यों बैठे हुए? नमाज वस मौजूद था, कुरान की तिलावत कर सकते थे, करते भी थे, नवाफिल पढ़ सकते थे, मस्जिद नजबी हाजिर थी, पढ़ते भी थे। क्यों बैठे हुए थे? वो खालिसतन हुजूर के जिक्र के लिए बैठे हुए थे। तो पता चला दीन में हुजूर का जिक्र शामिल है, और जहाँ जिक्र खुदा होता है वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा होता है। क्योंकि जिक्र खुदा अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। पूरी रात कोई मोहम्मद मोहम्मद करता रहा, हकीकत अल्लाह अल्लाह करता रहा। तो ये जो है हुजूर के खालिस जिक्र के लिए वो जो है वो सहाबा जो है वो बैठते थे। आखिरी हदीस, वो सहाबा बैठे हुए, उन्होंने कहा जी आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत का नुक्ता आगाज, वो बहुत आला दर्जे के मालिक। उन्होंने कहा, एक साहबी बोला हजरत इब्राहिम का रुतबा कौन सा कम है? बेटे की गर्दन पर छुरी रख के कहते हैं तब भी अल्लाह की रजा पे राजी। एक ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम का कौन सा रुतबा कम है? उन्होंने भी हाथ में ऐसा लिया हुआ है। एक ने कहा ईसा रूहुल्लाह का मकाम और शान और अजमत और इज्जत कौन सी कम है? वो जब हाथ करते हैं तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, हाथ के इशारे से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। तो इतने में हुजूर आए, हुजूर ने कहा तुमने क्या कहा? कहा आदम सफीउल्लाह। ठीक है, सही है बात, ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो रूहुल्लाह है, बात ठीक है। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह, सॉरी ये हजरत नूह रूहुल्लाह नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ईसा रूहुल्लाह है, नूह रूहुल्लाह नहीं है, ईसा रूहुल्लाह है। दाऊद खलीफतुल्लाह है, बात ठीक है। सुन लो अना वाला हबीबुल्लाह, मैं भी अल्लाह का हबीब। और कहा ये सारे नबी क़यामत वाले दिन मेरी झंडे के नीचे खड़े होंगे, वला फखरा, मैं फखर नहीं करता। मेरे काम में एक आलिम ने बड़ी प्यारी बात लिखी, उन्होंने कहा इंसानियत का नुक्ता आगाज और इंसानियत का जो है अबुल बश, वो एक झंडे के साए तले खड़ा है पर कह रहे हैं वला फखरा, मैं फखर नहीं करता। कहा मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह जो अल्लाह से अर्श पे बातें किया करते थे वो भी झंडे के नीचे हुए, कहा वला फखरा, मैं फखर नहीं करता। ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों को जिंदा किया करते थे वो भी झंडे के नीचे खड़े, कहा वला फखरा, मैं फखर नहीं करता। तो क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की मकाम और शान और इज्जत और अजमत और चर्चा इतना बुलंद है कि पूरी जिंदगी बंदा
لگا رہے حضور کی عزت عظمت شان بیان کرنے میں تو بیان ہو سکتی نہیں. ہم لوگ جو یہ بات کرتے ہیں یہ اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں ہماری بھی بخشش ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا اس کو سمجھنے کی, خالصتاً حضور کا ذکر کرنے کی اور اس و اسنا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.